بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے دن ہم آپ کو یتیم کی فریاد کے بارے میں ایک سلطان کی سخاوت اور فقیر کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک یتیم کی فریاد اور اللہ کی مدد کیسے ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی بہت مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور دل میں کبھی برا محسوس نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جو بندہ مہمان نوازی کرتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے منافقت ہوتی ہے، منہ بسورتے ہیں کہ یہ مہمان کیوں آ گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر میں آ جائے تو اس کے لیے گھر میں کھانا نہیں بناتے، بلکہ جو بنا ہوتا ہے اسے بھی ڈھانپ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بزرگوں کی حدیث پر اور ان کے حکایات اور ان کے عمل کو دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیں بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ اتنے مہمان نواز تھے کہ قرض داروں کی بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اسے ضرور کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سب قرض دار آپ سے قرض لینے کے لیے آئے تو آپ اس بات پر پریشان تھے کہ میں ان کی مہمان نوازی کیسے کروں۔ تو ہم اگر ہوتے تو ہم نے پریشان ہونا تھا کہ قرض کو کیسے ادا کریں، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے پریشان نہیں تھے کہ میں قرض کیسے دوں گا، بلکہ اس وجہ سے پریشان تھے میں ان کی مہمان نوازی کیسے کروں گا۔ تو حتیٰ کہ ایک بچہ وہاں سے گزرا، اس کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ سامان تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ سعدی کو کہ آپ کچھ لیں گے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میرے سارے مہمانوں کو جو آپ کے پاس کھانا ہے سب کو کھلا دیں۔ تو بچہ دل میں بڑی خوشی محسوس کرنے لگا کہ آج ایک ہی دفعہ سارے گاہک مل گئے اور مجھے اچھا خاصا مال مل جائے گا۔ محترم ناظرین، بچے نے جب سارا کھانا کھلا دیا، جو چیز اس کے پاس تھی وہ دے دی، سب نے کھا لی۔ تو بچہ کہنے لگا کہ میرے پیسے؟ شیخ سعدی کہنے لگے فی الحال میرے پاس پیسے نہیں، یہ بھی پیسے لینے کے لیے میرے پاس ہیں اور تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ بچہ رو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے 4 درہم دے دو، کیونکہ میری بہنیں جوان ہیں، میں ان کے لیے کھانا بھی لے کر جانا ہے۔ میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں، میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں۔ میری ماں پردے دار ہے، ہم کل سے بھوکے ہیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ حتیٰ کہ بچہ اونچی اونچی رونے لگا تو آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو 40,000 دینار کا نذرانہ دیا۔ آپ نے سب کا قرض اتار دیا اور اس بچے کو بھی دے دیا۔ اس مجمع میں قرض داروں کا جو مجمع تھا اس میں ایک بوڑھا بڑا عقل مند اور دنا تھا۔ جب سب چلے گئے تو اس نے شیخ سعدی سے کہا کہ ہم ہر روز آپ سے قرض لینے آتے ہیں، آپ نے کبھی ہمارا قرض واپس نہیں کیا، لیکن آج ایک بچے کی وجہ سے آپ نے ہم سب کو قرض دے دیا۔ تو شیخ سعدی فرمانے لگے یہی تو بات ہے کہ تم لوگوں میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی رونے والا ہوتا تو تم سب کو مل جاتے، اب رونے والا آ گیا ہے تو تمہیں بھی مل گئے۔ تو محترم ناظرین، اس چیز سے علماء کرام اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جتنی مرضی دعائیں اور جتنے مرضی عمل کر لیں ہمارے قبول نہیں، جب تک ہم مجمع میں بیٹھ کر محفل میں بیٹھ کر رو کر دعا نہیں کریں گے۔ جب ہم مجمع میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو ہم نے اور کوئی ایک بھی رونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ جیسے اللہ نے یتیم کی فریاد سن کے مدد کی، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ گلی کے کونے میں بیٹھا ہے، حضرت یحییٰ سلطان کی نظر پڑی۔ آپ کو دوسرا واقعہ سناتے چلیں کہ حضرت یحییٰ سلطان بہت بڑے سلطان گزرے ہیں۔ آج کل کے ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم کسی کو بھی بلائیں تو اس پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنا کھانا کھلایا یا میں نے اتنا دیا۔ یحییٰ سلطان نے اپنا مال خرچ کیا۔ کچھ بادشاہ ہوتے ہیں کہ اپنا مال سمیٹ کے رکھتے ہیں اور کچھ بادشاہ بانٹتے ہیں۔ اس سے سخاوت کا بہت شوق تھا، سخاوت بھی کرتا اور تکبر بھی کرتا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ اس نے بڑا بڑا مال اپنا خرچ کر دیا۔ ایک دن وہ خرچ کر رہا تھا، فقیروں کی لینیں بنی، سب لے رہے تھے، لیکن ایک فقیر اپنی
ٹوٹی پھوٹی جوتی کے ساتھ اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ سلطان نے اس کی طرف دیکھا کہ بابا تم نہیں لے رہے؟ اس نے کہا مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بات کی تو فقیر نے ایک کالا کولا پکڑا اور اس سلطان کے آگے رکھ دیا کہ تم میرا کالا کولا بھر سکتی ہو تو مجھے بھر دو۔ اسی پر سلطان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنا سارا مال منگوایا، اس میں ڈال دیا، پیالے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس پیالے سے کڑک کڑک کی آواز تو آتی لیکن یہ نہ پتہ چلتا کہ اشرفییں کہاں جا رہی ہیں۔ پیالے میں ڈالتا تو اس نے کہا کہ فقیر تیرا پیالہ کیسا ہے جس میں اشرفیاں جاتی تو ہیں لیکن نظر نہیں آتی؟ اس بزرگ نے کہا کہ یہ پیالہ سلطان خواہشات کا پیالہ ہے اور خواہشات کو کبھی کوئی بھر نہیں سکتا۔ یحییٰ سلطان نے توبہ کی تو محترم ناظرین ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین یہ واقعہ ہم اس چیز کی ہدایت دیتا ہے اور ہمیں اس چیز کے لیے آگاہ کرتا ہے کہ ہماری خواہشات جتنی بھی ہیں کبھی نہیں بھری جائیں گی۔ آج ہم نے اگر ایک چیز کی خواہش کی تو کل ہم دوسری چیز کی بھی خواہش کریں گے، دوسری چیز کو بھی حاصل کرنے کی خواہش کریں گے۔ اگر ایک گھر بنایا تو ہمیں کل دوسرا گھر بنانے کی خواہش کریں گے، حتیٰ کہ ہماری خواہشات بڑھتی چلی جائے گی لیکن کبھی کم نہیں ہوگی اور نہ ہی پوری ہوگی۔ لہٰذا آج وقت ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔